الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز سعید عید قدیر، عید اکبر، عید اعظم اور تاریخ کی عظیم ترین اور مظلوم ترین عید کی مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور اس مقدس محترم بابرکت موقع پر جو دین کی تکمیل کا دن ہے، نعمتوں کے تمام ہونے کا دن ہے، خدا بند عالم کی خوشنودی کا دن ہے، پیغمبر کی رسالت سے خدا کے راضی ہونے کا دن ہے، اس عظیم دن کی مناسبت سے اور اس عظیم شخصیت کی مناسبت سے جس کو اس دن سب کا مولا، ولی، سرپرست، حاکم اور آقا موقع قرار دیا گیا، خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہے خدا ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں اس بلا کو جلد از جلد دنیا والوں سے اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے دور فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قاعدے سے جشن غدیر منا سکیں. اور جو غدیر کل گزر چکی ہے، ابھی بھی خدا کی بارگاہ میں دعائیں پروردگار، تیرے کارخانے میں کوئی چیز بعید نہیں ہے، تیرے لیے کوئی چیز آسان اور سخت نہیں ہے، سب تیرے لیے برابر ہے. تو کسی کی رائے کا، کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، نہ تو کسی کے فشار و پریشر میں آتا ہے. تو خلاق ما یشاء ہے، یرحم ما یشاء ہے، جس پر چاہتا رحم کرتا ہے. پروردگار تو اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، کوئی تو اس پر حاکم نہیں ہے. تجھے ان مقدس ترین ہستیوں کی عظمتوں کا واسطہ جو تیری نگاہوں میں ہے، اور ان قربانیوں کا واسطہ جو ان ہستیوں نے تیری راہ میں دی ہے، اس بلا کو جلد دور فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے عزیز ترین ولی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم، ان کا محرم، اسی شان و شوکت، اسی تو اس کو احتشام کے ساتھ منا سکیں جیسے اس بلا سے پہلے مناتے تھے. پروردگار تیرے لیے بلاؤں کو دور کرنا ایک پلنگ جھپکنے سے بھی کم کا کام ہے. صرف ایک معمولی سا ارادہ ان بلاؤں کو دور کر سکتا ہے اور دنیا کو اس کے معمول اور نارمل حالات پر واپس لا سکتا ہے. عزیزان گرامی، یقیناً ہماری اور آپ کی دعائیں اس بلا کے دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. البتہ ہمیں احتیاط کو
برتنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، غدیر وہ عظیم ترین اعلان ہے کہ جو تاریخ کا سب سے عظیم اعلان ہے۔ عظیم ترین عید ہونے کے باوجود تاریخ کی مظلوم ترین عید ہے، یعنی جتنا اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ تکمیل دین کی سند نہ عید فطر میں ملی ہے، نہ عید اضحیٰ میں ملی ہے۔ آپ یقین جانیں، خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کے تعلق فرمایا، جناب عیسیٰ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں، پروردگار آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے وہ دن جس دن یہ دسترخوان نازل ہو عید کا دن قرار پائے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نزول دسترخوان کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ آپ سچ بتائیں، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر کے بھی کوئی نعمت ہے؟ خداوند نے جس نعمت کو نبع عظیم قرار دیا ہے، جس نعمت پر رسول کی رسالت کا انحصار ہے، اس عظیم نعمت سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہے؟ اگر آج یہ نعمت نہ ہوتی تو دین کی تکمیل کی سند نہ ملتی۔ لہذا سب سے بزرگ ترین عید غدیر ہے، اور مسلمانوں نے جو عید غدیر کے ساتھ برتاؤ کیا، اس بنا پر عید غدیر مظلوم ترین عید ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں پر ضروری ہے کہ وہ دنیا والوں کی ساری کوششوں کے باوجود اس عید سعید غدیر، اس عید اکبر کو زندہ رکھیں، لوگوں تک علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا پیغام پہنچائیں، اور بتائیں کہ کس طرح سے یہ دین عید کا دن ہے۔ اس دن البتہ یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت غدیر سے شروع نہیں ہوتی۔ علی علیہ السلام کی ولایت شروع ہوتی اس دن سے جس دن سے خداوند عالم نے نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ خداوند عالم نے جب کچھ نہیں تھا تو ایک نور خلق کیا، اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا، اور دوسرے ٹکڑے کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرار دیا۔ خداوند عالم نے جب پیغمبر کا نور پیدا کیا تو اس نور کو نبی بنا کے پیدا کیا، اور علی کے نور کو وسیع بنا کے پیدا کیا۔ لہذا جس دن سے یہ نور وجود میں اس دن سے پیغمبر نبی ہیں اور علی ولی ہیں، صلوات اللہ وسلام علیہما اجمعین۔ لیکن اس اعلان کو جو عالم اللہ سے شروع ہوا، اور تمام انبیاء و مرسلین نے یہ اعلان، یہ ولایت، یہ امامت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اپنی امتوں تک اس پیغام کو برابر پہنچاتے رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آغاز فرمایا، اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز فرمایا، تو اپنے پہلے ہی اجماع میں، پہلے ہی مجمع میں، پہلے ہی تقریر میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کے نام فرمایا۔ وہ دعوت ذوالشیرہ کا موقع تھا۔ اس وقت سے لے کر کے موقع بے موقع، قدم بے قدم پر مناسبتوں کے اوپر علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اعلان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ کبھی فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کبھی فرمایا علی باب علم ہے، کبھی علی کو اپنا بہترین جانشین قرار دیا، کبھی اپنے علی کو اپنے بعد ولی قرار دیا۔ مختلف مواقع پر علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت و خلافت کا اعلان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ غدیر وہ آخری موقع ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے مجمع میں، حاجیوں کے مجمع میں اعلان یہ اعلان فرمایا۔ اور اس اعلان کے فرمانے سے پہلے خداوند عالم نے جو لہجہ اختیار کیا وہ لہجہ عجیب و غریب تھا۔ پیغمبر اگر آپ نے رسالت یہ پیغام نہیں پہنچا تو اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس پر آپ غور کریں کہ پیغمبر کی رسالت کیا کیا ہے۔ یعنی اگر پیغمبر نے ولایت علی کا اعلان نہیں فرمایا تو رسالت کا کوئی کام انجام، رسالت کا کوئی کام کیا ہے؟ یہ جملہ تھوڑا سا مجمل جملہ ہے کہ اگر آپ اس جملے کو تشریح کریں تو پتہ چلتا ہے پیغمبر کی رسالت میں کیا کیا ہے۔
رسالت پیغمبر میں بنیادی چیز توحید ہے، معرفت خداوند متعال ہے، خداوند عالم کی صفتیں ہیں، خداوند عالم کی عبادت ہے۔ تو توحید ایک رسالت پیغمبر ہے، نبوت ایک رسالت پیغمبر ہے، بلکہ پیغمبر کی گزشتہ انبیاء کی نبوتیں بھی رسالت پیغمبر کا جو یعنی پیغام پیغمبر، رسالت نہیں پیغام۔ پیغمبر کا پیغام کیا ہے؟ پیغام پیغمبر توحید ہے، پیغام پیغمبر نبوت ہے، پیغام پیغمبر احکام ہے، پیغام پیغمبر اخلاقیات ہیں، اعمال ہیں۔ یہ سب پیغام رسالت میں، سب چیزیں رسالت میں آتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کہ آپ نے توحید کا پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے نبوت کا پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے نماز کا پیغام نہیں پہنچایا، یعنی گویا آپ نے کوئی کام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہیں، توحید بھی لوگوں تک نہیں پہنچی۔ یہ اعلان واقع عجیب اعلان ہے، اور اس اعلان کا جو لہجہ بقیہ سارے لہجوں سے مختلف ہے۔ خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، لوگوں نے نہیں مانا، نبوت کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے نہیں مانا، جہاد کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے نہیں مانا، انکار کیا، اعتراض کیا۔ پیغمبر نے صلح حدیبیہ میں تحریر لکھنا چاہی، لوگوں نے اعتراض کیا، شک کیا۔ جنگ کے موقع پر پیغمبر نے ارادہ کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن کسی کے اعتراض پر خداوند عالم نے اعتراض کرنے والوں پر، انکار کرنے والوں پر عذاب نازل نہیں کیا۔ لیکن جس شخص نے غدیر کے دن علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت اعلان فرمایا، خدا نے اس وقت ہی اسی پر پتھر نازل کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ یعنی مزاج پروردگار ہر چیز کے انکار کو کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے، لیکن ولایت علی کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ ولایت علی، اس میں اگر یہ ولایت ثابت ہے تو توحید ثابت ہے، نبوت محفوظ ہے، قیامت محفوظ ہے، نماز محفوظ ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اس ولایت کو قبول نہیں کیا، آپ تفصیل میں جا کے دیکھیں ان کی امامت کیسی ہے، ان کا توحید کا تصور کیسا ہے، ان کا نبوت کا تصور کیسا ہے۔ آپ ان کے نبوت کے تصور کو ملا کے دیکھیں اور قرآن کے تصور کو ملا کے دیکھیں، آپ ان کے توحید کے تصور کو ملا کے دیکھیں، آپ ان کی کتابوں میں جو توحید کا ذکر کیا اس کو ملا کے دیکھیں، اور نہج البلاغہ میں جو توحید کا ذکر ملا کے دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ واقعاً جن لوگوں نے ولایت علی کا دامن چھوڑ دیا ہے ان کو کوئی بھی پیغام رسالت صحیح معنوں میں نہیں ملا ہے۔ یہ ولایت واقع عجیب ترین ہے، عظیم ترین نعمت جو خداوند عالم نے ہم کو دی ہے، اور یہ وہ ولایت ہے جس میں خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں آپ غور کریں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من، اے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آپ پر پیغام نازل اس کو پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، آپ اس پیغام کی بلاغت تو دیکھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پیغمبر ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا، آپ کو کیا پتہ ما لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی یہ ما لیلۃ القدر عظمت شب قدر کو بتا رہا ہے۔ یعنی شب قدر اتنی عظیم ہے کہ خدا پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہے۔ یعنی عظمت شب قدر کو خدا بند عالم اس ماہ کے ذریعے سے ظاہر کر رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اتنی عظیم یہ شب ہے، یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمت کو میں کیا بیان کروں۔ تو جس طرح سے سورہ انا انزلنا میں ما لیلۃ القدر شب قدر کی عظمتوں کی وضاحت کر رہا ہے، اسی طرح اس آیت میں وما یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت میں کہ وہی لہجہ ہے، وما ادراک ما لیلۃ ما انزل الیک من ربک، یعنی کتنا عظیم پیغام ہے جو آپ کو پہنچانا ہے۔ یعنی یہ پیغام اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر یہ پیغام غدیر عام ہو جائے
اور ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی پیغام غدیر کیا ہے؟ پیغام غدیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام ان کے بلا فصل جانشین و خلیفہ ہیں۔ یعنی علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت بلا فصل کی دلیلوں سے واقف ہونا، ان سے آگاہ ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ نہ صرف علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت بلا فصل کی دلیلوں سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ ذمہ داری اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ یعنی جہاں بھی ہمیں یہ موقع مل جائے، اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ، وہاں ہم رواداری سے کام نہ لیتے ہوئے علیہ السلام کی ولایت کے پیغام کو پہنچائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، زندان میں ہیں، اور جب لوگ ان سے مشورہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو تھوڑا سا اسی وقت لوگ جو آتے ہیں اسی وقت سے استفادہ کرتے ہوئے جناب علیہ السلام نے ان تک توحید کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ نہیں سوچا ابھی تو میں قید خانے ہوں، میں بھی قیدی ہوں، یہ بھی قیدی ہے، جب کبھی باہر نکلیں گے تو پیغام پہنچائیں گے۔ کہ ادھر دو آدمی آپ سے بات کرنے کے لیے آئے، آپ نے فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اس تھوڑے سے لمحے میں بھی توحید کا پیغام پہنچا دیا۔ تو جس طرح سے جناب یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں قید میں رہتے ہوئے توحید کا پیغام پہنچا دیا، تھوڑی سی فرصت ملنے کے بعد ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم اس پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں یہ پیغام غدیر کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ یقین جانیں میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، اگر آج پیغام غدیر روز اول سے لوگوں تک پہنچ جاتا تو آج یقیناً دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لوگوں نے پیغام غدیر کو چھپا کر کے صرف علی علیہ السلام کی خلافت پر غاصبانہ قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کو الہی تعلیمات سے محروم رکھا ہے۔ اس لیے خدا بند عالم نے سارا علم پیغمبر کو دیا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علوم علی علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ تو وہ ذات جو تمام علوم کا سرچشمہ تھی، اس ذات کو لوگوں نے گوشہ نشین کر کے پوری دنیا کو علوم الہی سے محروم کر دیا۔ اگر آج یقیناً میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آج یقیناً لوگوں نے غدیر کے پیغام کو نہ بھلایا ہوتا اور لوگوں تک پیغام غدیر پہنچ گیا ہوتا تو آج ایک انسان کی بھی نکسیر نہ پھوٹی ہوتی، ایک عورت بلا وجہ بیوہ نہ ہوئی ہوتی، کوئی بچہ بھی کسی ظلم کی بنا پر یتیم نہ ہوا ہوتا۔ اگر پیغام غدیر پہنچ گیا ہوتا تو کسی کسان کی روزی میں کمی نہ ہوتی، زمین سے غلے نہ اگتے، زمین سے غلے اگنے میں کمی نہ ہوتی، آسمان سے پوری بارش ہوتی اگر ولایت علی و قدیر کا پیغام پہنچ گیا ہوتا۔ آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یعنی وہ تصویر جو روایتوں میں امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد کی پیش کی گئی ہے، اور وہ اس لیے پیش کی گئی کہ ظہور کے بعد جو دنیا بدلے گی، کیوں بدلے گی؟ دنیا کا رنگ ظہور کے بعد کیوں بدلے گا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ظہور کے بعد غدیری حکومت ہوگی، غدیری پیغام ہوگا، ولایت اہل بیت کی حکمرانی ہوگی۔ دنیا اس لیے بدل جائے گی، ظہور کے بعد دنیا اس لیے بدلے گی کہ ظہور کے بعد صرف اور صرف ساری دنیا میں غدیر کا پیغام عام ہوگا۔ غدیر کے علاوہ کوئی اور پیغام ظہور کے بعد عام نہیں ہوگا۔ ہر مسجدوں سے علی ولی اللہ کی آواز آئے گی، ہر جگہ سے توحید کی آواز آئے گی، یعبدوننی لا یشرکون، بے شک کوئی ایک شخص بھی دنیا کے کسی گوشے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر کا پیغام وارث غدیر کے ذریعے پہنچے گا۔ تو جس طرح سے ظہور کے بعد وارث غدیر کا پیغام جب لوگوں تک پہنچے گا اور اس پیغام کے پہنچنے کے بعد دنیا کا رنگ و نقشہ بدل جائے گا، اگر یہ پیغام روز اول سے پہنچا ہوتا اور لوگوں نے اس پیغام میں رکاوٹ ایجاد نہ کی ہوتی تو آپ یقین جانیے دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آج جو دنیا کا نقشہ ہے، یہ جو دنیا میں ظلم و جور و ستم و استبداد ہو رہا ہے، جو
بلائیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، جو قتل و غارت گری و دہشت گردی و خونریزی ہو رہی ہے، یہ سب اس بنا پر ہے کہ لوگوں نے پیغام غدیر کو پہنچنے نہیں دیا۔ اور افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ ان لوگوں نے پیغام غدیر کی مخالفت کی کہ جنہوں نے غدیر میں علی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، نہ صرف علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی بلکہ اس بیعت پر پیغمبر کو گواہ بھی قرار دیا تھا۔ کل جب پیغمبر پوچھیں گے لوگوں سے کہ تم نے میرے سامنے علی کے ہاتھوں پر علی کی ولایت اور حکومت و سرپرستی کی بیعت کی تھی تو تم اس کے بعد کیوں مکر گئے، کیا جواب دیں گے؟ آج ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پیغام کو دوسروں تک اور آپ یقین جانیے علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر دلیلیں اتنی مستحکم ہیں اور اتنی آسان ہے کہ ایک معمولی سا بچہ بھی علی کی ولایت و خلافت کو بڑے سے بڑوں کے سامنے ثابت کر سکتا ہے، بڑے سے بڑوں کے سامنے ثابت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لیکن دلیل حقانیت صرف اور صرف علی علیہ السلام کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس دلیل حقانیت نہیں ہے۔ میں آپ سے نہیں عرض کہا، آپ غور کریں، یہ ولایت علی علیہ السلام اتنی مستحکم دلیل تھی، کسی کے پاس کا جواب نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے صاحب اگر اتنی مستحکم دلیل ہے تو لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ تو توحید تو سب کی فطرت میں موجود ہے، توحید سے زیادہ واضح دلیل کس کے پاس ہے؟ صبح سے شام تک انسان اپنے وجود کے گہرائیوں میں خدا کی وحدانیت کی دلیل کو محسوس کرتا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا انکار کرتا ہے۔ جب توحید کی واضح ترین دلیل ہونے کے باوجود دنیا انکار کر رہی ہے تو اگر علی کی خلافت کا انکار کرے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کا انکار کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو اپنا معیار قرار دیا ہے، ان میں اتنی جرأت نہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی روش کو غلط قرار دے کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اپنے آباء و اجداد کی عزتوں کو بچانے کی خاطر توحید کا انکار کر رہے ہیں، یا دنیاوی عزت و مقام کی خاطر علی کی ولایت کا توحید کا انکار کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل علی کی ولایت کو تو قبول کر رہے ہیں لیکن اپنے بزرگوں کی آبرو بچانے کی خاطر اور خود اپنی دنیاوی مصلحتوں کی خاطر علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے یہ ساری مصلحتیں ختم ہو جائیں گی جب میدان قیامت میں خداوند عالم پوچھے گا کہ تم نے غدیر کے مولا کو اپنا مولا کیوں نہیں مانا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علیہ السلام کے فضائل کو، ان کے مناقب کو، ان کی دلیلوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور دیکھیں خلا کہتے ہیں، میں لوکل ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا، ٹرین آنے میں دیر تھی، ایک بزرگ جو مسلمان نہیں وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے شکل دیکھ کے امامت دیکھ پوچھا آپ کون ہے؟ کہا کہ میں شیعہ ہوں۔ کہا بھی بتائیے آپ میں اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ اب ظاہر بات ہے اتنا تو وقت نہیں تھا کہ میں ایک آدھ گھنٹے کی تقریباً 2-4 منٹ ٹرین آنے والی تھی، میں نے صرف ان سے اتنا عرض کیا کہ آپ کا کارخانہ تو ہوگا؟ کہ ہاں میرا کارخانہ ہے، کاروبار ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس کارخانہ ہے، کاروبار ہے، اگر آپ 2-4 دن 10 دن کے سفر پر جانا چاہیں تو اپنی طرف سے کارخانے میں کسی کو ذمہ دار قرار دے کے جائیں گے یا کارخانہ مزدوروں کے حوالے کر کے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر آپ 1 ہفتہ 10 دن کے لیے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ اپنے کارخانے میں کسی کو اپنی طرف سے ذمہ دار قرار دے کے جائیں گے یا مزدوروں کے حوالے کارخانہ کر کے چلے جائیں گے؟ کہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر میں سفر پر جاؤں گا تو میں سفر پر جانے سے پہلے اپنے کارخانے کا ذمہ دار قرار دے کے جاؤں گا. یہ کارخانہ بغیر کسی ذمہ دار کے قرار دیے ہوئے چلے گا نہیں. لہذا میں جانے سے پہلے کسی نہ کسی کو اپنے اختیارات سپرد کر کے جاؤں گا کہ میری عدد موجودی میں اس سے رجوع کرنا، اس سے رجوع کرنا، اس سے رجوع کرنا، یہ کام دیکھیں گے، وہ کام دیکھیں گے. میں نے کہا فرق ہمارا صرف یہ، ہم شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس دین کی خاطر پیغمبر نے زحمتیں کی تھیں اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دین کا ذمہ دار بنا کے گئے، اور اہل سنت اس بات کے قائل ہے کہ پیغمبر چلے گئے اور کسی کو اپنا ذمہ دار قرار نہیں دیا. فرق صرف اتنا ہے کہ پیغمبر نے، ہم اس بات کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنا نائب معین کیا، اور وہ لوگ کہتے ہیں خدا نے پیغمبر نے نائب معین نہیں کیا. اب آپ بتائیں کس کی بات مانی جائے؟ عقل کس کو قبول کرتی ہے؟ عقل کس کو قبول کرتی ہے؟ وہ پیغمبر جو عقل کو لے، وہ قرآن جو اول سے آخر تک عقل کی بات کرتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ یجعل اللہ الرجس علی الذین، خدا نے ان لوگوں کو نجس قرار دیا جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ لا یعقلون، جو عقل سے کام، خدا نے ان کو رجس، نجس قرار دیا ہے. اور قرآن جگہ جگہ پر عقل کی بات کر رہا ہے، پیغمبر عقل کی بات کر رہے ہیں، ساری چیزیں عقل کی بات کر رہے ہیں. تو جو پیغمبر شروع سے آخر تک عقل کی بات کرے، وہ اتنے عاقلانہ فیصلے کو چھوڑ کے چلا جائے؟ کیا مناسب ہے؟ عقل قبول کرتی ہے اس بات کو؟ اور اگر ایک بات آپ غور کریں، میں نے ان سے کہا اگر آپ یہ بتائیں، آپ جانے سے پہلے کسی کو اپنی طرف سے اپنے کارخانے کا ذمہ دار قرار دے کر کے جائیں اور سب سے اس کا انٹروڈکشن کرا دیں، تعارف کریں، میرے بعد یہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے کارخانے کے مزدور، کارخانے کے کام کرنے والے، جس کو آپ بنا کے گئے تھے اس کو کرسی سے ہٹا کر کے دوسرے کو بٹھائیں، اور آپ جو سسٹم بنا کے گئے تھے اس سسٹم کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم چلائیں. تو کل جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ان لوگوں سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کل جب آپ واپس آئیں خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کہ یقیناً ناراض ہوں گے. کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جب پیغمبر نے جس کو بنایا تھا، خدا جس کو بنایا تھا، جب امت اس کو ہٹا کے دوسرے کو بنا کر کے پورے سسٹم کو بدلا ہے، تو کل قیامت میں پیغمبر اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس لیے یہ روایت موجود ہے، یہ روایت، اور اس روایت کو اہل سنت کے بزرگ علماء نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں حوض کوثر پر وارد ہوں گا. وہ حوض کوثر جس کی لمبائی چوڑائی بہت عزیز ہے اور بہت عظیم ہے، اور جس کے اوپر ستاروں کی تعداد کے مطابق کے برابر کاسے رکھے ہوئے، ظرف رکھے ہوئے ہیں، لوگ پئیں گے اس سے. اور اس وقت میرے اصحاب میرے پاس لائے جائیں گے، میں ان کو پلاؤں گا، لیکن ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا. تو میں کو پروردگار یہ میرے اصحاب ہیں، یعنی پیغمبر اصحاب کسے کہتے ہیں؟ وہ افراد جنہوں نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اصحاب کہلاتے ہیں. جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، اصحاب کو دیکھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. اور جنہوں نے نہ اصحاب کو دیکھا، نہ پیغمبر کو دیکھا، نہ اصحاب کو دیکھا، بلکہ تابعین کو دیکھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. تابعین کا بڑا درجہ کس بنا پر؟ اس بنا پر انہوں نے اصحاب کو دیکھا. اصحاب کا درجہ کس بنا پر؟ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو پیغمبر فرمانے تابعین کی بات ہے کہ میرے اصحاب کو دور کر دیا جائے گا، ان کو مجھ سے دور کر. مجھے کیوں؟ آواز آئی کہ پیغمبر آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا.
انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ تو کس بنا پر دور کیے جائیں گے؟ پیغمبر کے بعد ان لوگوں کو ان کے منصب سے دور کرنے کی بنا پر جن کو پیغمبر منصب پر فائز کر کے گئے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہم اس کو دور کریں، اور جتنا ہم غدیر کے پیغام کو عام کریں گے اتنا ہی دنیا میں امن و امان پھیلے گا۔ آخر میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، بات تمام کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں، غدیر کے بعد مباہلہ ہے۔ یہ وہ چیزیں جو اسلام کی برتری کے دل، بھائی جملہ کہہ کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں 3 بڑی طاقتیں تھیں، اسلام کے مقابلے میں 3 بڑی طاقتیں موجود تھیں۔ خدا نے پیغمبر کے ذریعے ان 3 بڑی طاقتوں کو شکست فاش دی ہے، کھلی ہوئی ہار ان کو پیغمبر نے دی ہے۔ یہ بڑی طاقتیں اس زمانے میں تھیں، ان تینوں بڑی طاقتوں کو خدا بند عالم نے پیغمبر دے وہ شکست فاش دی کہ آج تک یہ سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک بڑی طاقت کفر و شرک کی تھی، اس طاقت کو پیغمبر اکرم نے احد میں، خندق میں، بدر میں، حنین میں، مختلف جنگوں میں اس کفر و شرک کی طاقت کو کھلے عام شکست دی۔ کفر و شرک نے اپنی پوری طاقت لگائی، اور اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری شکست فاش ایسی دی کہ اس کو زندگی بھر بھلا نہیں سکتے۔ دوسری بڑی طاقت اس زمانے میں جو تھی وہ یہودیوں کی طاقت تھی، جو بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، اور جس سے سارا عرب معروف تھا، اور جس کے سامنے سب سر جھکا کہتے، اس بڑی طاقت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر شکست دی، اور شکست فاش دی۔ اور تیسری بڑی طاقت عیسائیوں کی طاقت تھی۔ عیسائیوں کی طاقت تھی، خدا نے پیغمبر اس عیسائیوں کی طاقت کو مباہلے میں شکست دی۔ تو زمانے کی 3 سپر طاقتوں کو پیغمبر نے شکست دی، لیکن ہر شکست اہل بیت اور علی کے ذریعے امت نے دی ہے۔ ہر میدان میں شکست اگر کفر کو ملی ہے تو علی علیہ السلام کی بنا پر ملی، اہل بیت کی بنا پر ملی ہے۔ خیبر میں شکست اہل بیت کی بنا پر ملی ہے، مباہلے میں شکست اہل بیت کی بنا پر ملی ہے۔ ثابت کر دی اپنی حقانیت کو۔ آج بھی دنیا اگر سپر طاقتوں کے مقابلے پر جیتنا چاہتی ہے تو اس کا واحد راستہ اہل بیت کے دروازے پر حاضری ہے۔ جب تک دنیا اہل بیت کے در سے دور رہے گی، اس وقت تک ساری دنیا سے ذلت و خواری کا سامنا کرتی رہے گی۔ اگر ملت اسلامیہ عزت کی زندگی چاہتی، وہ یہ چاہتی کفر و شرک کے مقابلے پر، یہودی اور عیسائیت کے مقابلے پر سر اٹھا کر کے عزت کے ساتھ زندگی کرے، اس کا واحد راستہ غدیر کے دروازے پر آ جائے، غدیر کے پیغام کو قبول کرے اور لوگوں تک غدیر کا پیغام پہنچائے۔ آج نہیں تو کل یہ پیغام غدیر پہنچے گا، اور علی کا وارث آئے گا، پردہ غیبت سے آئے گا، اور علی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ خدا وہ روز سعید ہم سب کو نصیب فرمائے جب علی کا وارث پردہ غیب سے ظاہر ہو اور یہ پیغام غدیر ساری دنیا تک پہنچائے، اور ہم وارث غدیر کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ غدیر والی بیعت نہیں، بلکہ کربلا والوں کی طرح کی بیعت کریں، جان دینے کی بیعت کریں، سر کٹانے کی بیعت کریں، قربانی دینے کی بیعت کریں، اور ایسی بیعت کریں کہ ہمارا وارث آنے کے بعد، ہمارا امام آنے کے بعد ہم پر فخر کرے کہ مجھے بھی بہترین اصحاب ملے ہیں۔ میری دعائیں خدا بند عالم ہم سب کو ایسے اخلاق و اعمال سے آراستہ کرے کہ ہم اپنے امام وقت کے بہترین خدمت گزاروں میں شمار ہو سکیں، اور اپنے امام وقت کی خوشنودی کے لیے زمین ہموار کر سے پروردگار معاذ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے میرے امام کی حفاظت فرما، کہ رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا کو دور فرما، اور ہم سب کو امن و امان نصیب فرما۔
پھر دعا آخر پروردگار تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ، عظمت اہل بیت کا واسطہ ہمارے لیے محرم کے مسائل کو آسان فرما، اور ہمیں گزشتہ برسوں کی طرح سے پوری شان و شوکت کے ساتھ سید الشہداء گزاری کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم